اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک نساء آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک، 61 سے 68 ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول، کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور وہ کہ جو رسول بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول کی طرف آؤ. رأیت المنافقین، تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین روگردانی کریں گے، یعنی چہرہ پھیر لیں گے، ان کا سدودا، شدت کے ساتھ، یعنی وہ رسول کے اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے. اب اس کے اندر غور طلب بات یہ ہے کہ جب منافقین کی بات آ رہی ہے تو کچھ درجے کا ایمان تو وہ ظاہر کر ہی رہے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے انہیں بظاہر مسلمان مانا جا رہا ہوگا. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل جو ان کا اعتراض ہوگا وہ رسول کی سنت کے اور رسول کی حدیث کے حوالے سے ہوگا. یہ اس اعتبار سے بہت اہم آیت بن جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر پیغمبر اکرم کے اور قرآن کے مقابلے پر آنے والوں کو منافقین سے تعبیر کیا ہے. تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت محتاط الفاظ کے اندر ہی ہم بیان کریں گے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تاریخ کے اندر کون کون سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں رسول اللہ کی وصیت یا رسول اللہ کی تحریر نہیں چاہیے. جبکہ وقت بھی وہ ہو کہ پیغمبر اکرم اپنے وقت آخر یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے لیے کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں ایسی تحریر لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، اور اس کے جواب میں یہ جملہ آ جائے. تو بہرحال بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بہت احتیاط کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو اس حوالے سے رہنمائی کر رہی ہیں کہ قرآن مین ٹیکسٹ ہے. قرآن مجید کو کافی کہہ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فکیفا، کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی، بما قدمت ایدیہم، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. یعنی جب وہ رسول کو اگنور کریں گے، رسول کے مقابلے پر کسی طاغوت کے سامنے اپنے کیس کو لے کر جائیں گے، جو پچھلی آیتوں میں پچھلے صفحے پر ہم دیکھ چکے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ اپنی بدبختیوں کو دیکھیں گے، شامت اعمال ان کے سامنے آئے گی، پریشانی آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور پھر اس کے بعد ان مصیبتوں کو انہیں بھگتنا پڑے گا. پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور قسم کھاتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، ہمارا ارادہ تو صرف موافقت کا تھا، کہ ہم چاہتے تھے کسی طرح سے صلح ہو جائے. لیکن جب وہ رسول اللہ کو بائی پاس کر دیں گے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائیں، جب پاسبل ہے کہ رسول کی طرف جائیں اور رسول کے بعد جو اولی الامر خدا نے مقرر کر دی ان کی طرف جائیں، تو ان کے مقابلے پر اس طرح سے کوئی کام کرنا کہ طاغوت کو لے آنا یا طاغوت کے پاس اپنی چیزوں کو لے کر چلے جانا، جبکہ گنجائش ہو، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں یہ چیز نفاق ہے، اور اس کے نتیجے میں پریشانیاں اور مشکلات آئیں گی، چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کریں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. ظاہر ہے اللہ تو سبھی کے بارے میں جانتا ہے، مگر منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں. دل میں ان کی ایمان نہیں ہوتا، زبان پر فقط اظہار ایمان ہوتا ہے، لہذا ان کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کے مقابلے میں پیغمبر اکرم کو کیا انسٹرکشنز دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ اے حبیب
ان کی باتوں کو نظر انداز کیجیے، وَعِظْهُمْ اور ان کو نصیحت کرتے رہیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور ایسی باتیں ان سے کہتے رہیے جو زیادہ سے زیادہ ان کے دلوں میں اثر پیدا کر سکیں۔ یعنی آپ اب بھی یہ کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نفاق کو ترک کر دیں، صحیح راستے پر آ جائیں، واقعی مومن بن جائیں، فقط نمائشی ایمان ان کا نہ ہو۔ تو آپ اپنی کوشش کرتے رہیے۔ اس کے بعد ہمیں پیغمبر اکرم کا اخلاق، پیغمبر اکرم کی مروت، پیغمبر اکرم کی تبلیغ کا جو انداز ہے وہ اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا پروردگار عالم کی طرف سے جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ اگر کوئی اس طرح سے منافقت بھی کر رہا ہے تو پیغمبر اکرم اس سے بھی اس انداز سے گفتگو کریں کہ موسٹ آف دا کیسز میں ان کے اس رویے کو نظر انداز کریں، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور ان کے دل میں اثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم کوئی پیغمبر نہیں بھیجتے مگر یہ کہ اس کی اطاعت ہو اذن پروردگار سے۔ اب یہ وہی بات آ گئی کہ پیغمبر اکرم کی بھی جو اطاعت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے ان کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب پیغمبر اکرم کی اطاعت اس وجہ سے ہے تو جو اولی الامر کی اطاعت پیچھے کہی گئی ہے وہ بھی اسی طول کے اندر ہوگی کہ پیغمبر اکرم کی اطاعت اللہ کے اذن سے، اور یہ اولی الامر جو ہے ان کی بھی اطاعت اس وجہ سے ہوگی کہ یہ اللہ کے اذن سے ان کو اولی الامر بنایا گیا ہے، پیغمبر اکرم کے اناؤنسمنٹ کی وجہ سے ان کو اولی الامر بنایا گیا ہے۔ لیکن اگر اب اس کے اندر لوگ اپنی چلانے لگیں تو اس کے نتیجے میں تو وہی چیز ہوگی جو ابھی پیچھے آئی کہ وہ طاغوت ہوں گے، اور یہی ہوگا کہ اس کے نتیجے میں انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ شامت اعمال ان کی اپنی ہوگی۔ پھر آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا کہ جب اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، غلطیاں کی، خطائیں کی، تو اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جاؤکا اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ اور پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ توسل کے اوپر، وسیلے کے اوپر بہت اہم آیت کہ ایک تو پیغمبر اکرم نے دین پہنچایا، مگر کیا اس کے علاوہ پیغمبر اکرم وسیلہ نہیں ہے؟ انسان خدا سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے تو انسان گنہگار ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، توبہ کرنے والا خدا ہے، توبہ قبول کرنے والا خدا ہے، رحم کرنے والا خدا ہے۔ مگر پروردگار عالم واضح طور پر یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو اے حبیب یہ آپ کے پاس آئیں۔ تو یہ پیغمبر اکرم کے پاس کیوں آئیں؟ اگر پیغمبر اکرم وسیلہ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کے پاس آئیں، پھر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو پھر یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ بہت واضح اور سیلف ایکسپلینیٹری آیت ہے، ہمیں کوئی اس کے اندر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو وسیلے کے منکرین ہیں ان کو دعوت فکر ہے، غور کی دعوت ہے کہ وہ غور کریں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جو روضہ رسول کے اوپر جا کر پیغمبر اکرم سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں تو وہی بات مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جس طرح سے خدا نے حکم دیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، اور ہم تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کر ہی رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو توسل کہتے ہیں اور وسیلہ کہتے ہیں۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہو نہیں سکتا آپ کے رب کی قسم یہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم جب تک آپ کو آربیٹریٹر، آپ کو حکم، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں آپس کے جھگڑوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر جو آپ کا فیصلہ ہو اس کے خلاف وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، یعنی دل بھی ان کا مطمئن ہو مما قضیت آپ کے فیصلے پر، ویسلموا تسلیما اور پوری طرح تسلیم خم کر لیں، سرنڈر کریں، سبمٹ کریں آپ کے فیصلے کے آگے۔ اب آپ غور کیجیے کہ ہر جھگڑے کے اندر یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کو حکم بنایا جائے، تو اب اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے اگر مسلمانوں میں کسی بڑے مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے، مثلا امامت اور خلافت ہی کے ایشو کو لے لیں، اولی الامر جیسا کہ بحث پیچھے گئی تھی، تو ایک مرتبہ پھر قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ پیغمبر اکرم سے پوچھو کہ پیغمبر اکرم کیا اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر پیغمبر اکرم نے کسی کو ہاتھوں پر بلند کر کے مولانا بنایا ہو تو ٹھیک ہے، اگر پیغمبر اکرم نے کسی کو یہ نہ کہا ہو کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے، میرے بعد وصی ہے، میرا وزیر ہے،
تو ٹھیک ہے، اور اگر پیغمبر اکرم نے نہ کہا ہو کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پیغمبر اکرم یہ کہہ چکے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، جیسے کہ پیغمبر اکرم غدیر کے اندر کہہ چکے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جیسا کہ پیغمبر اکرم یہ کہہ چکے ہیں دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کہ علی میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا، وصی بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، تو پھر یہ کیس ہے ایک، اس کے اندر ہم ظاہر کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، مگر یہ بہرحال پیغمبر اکرم کے فرامین کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان کے اوپر واجب کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جیسے کہ بنی اسرائیل کے کیس کے اندر آیا تھا کہ انہوں نے جب گناہ کیا، گوسالے کی پرستش کی، تو ان کو یہ حکم دیا گیا وَأَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکلو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ نہ کرتے مگر ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ، قلیل اقلیت ہوتی کہ جو یہ کام کرتے۔ اب آپ اسی کو نوٹ کریں کہ یہاں پر بھی پروردگار عالم نے تمام افراد کا ذمہ نہیں لیا جو پیغمبر اکرم کی بزم میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ پروردگار عالم نے ایک چھوٹی جماعت کے بارے میں کہا کہ ہاں یہ ہیں کہ جو اس پر عمل کریں گے، ورنہ زیادہ تر عمل نہیں کریں گے۔ تو کیا اس کے بعد پھر ہر ایک کو ایک عنوان مقدس دے کر کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سب کے سب عادل ہو گئے اور یہ سب کے سب بالکل فرما بردار ہو گئے؟ یہ صرف غور کرنے کے لیے ہے کہ یہ آیت قرآنی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو ذرا دیکھ لیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر یہ عمل کرتے اس پر کہ جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور ثابت قدمی کا بھی باعث ہوتا، یہ ان کے لیے ورزش کی طرح سے ہوتا، یہ اپنی روح میں ایک استقامت پیدا کر پاتے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہمارے پاس سے ہم ان کو عطا کرتے اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتے، یعنی اب جب کہ یہ ایسا نہیں کر رہے تو پھر یہ صراط مستقیم پر ہونا بھی گارنٹیڈ نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 68 تک بات پہنچی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔